اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ لوگوں کی ایک غلط فہمی یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ مغرب کی نماز کا وقت مغرب کی اذان کے 20 یا 25 منٹ کے بعد نہیں رہتا ہے اور وہ قضا نماز پڑھتے ہیں۔ مغرب اور عشاء کی نماز کب تک پڑھی جا سکتی ہے یہ میں اپنی اس چھوٹی سی ویڈیو میں بتاؤں گا، اور جو لوگ اس غلط فہمی میں ہیں کہ مغرب کی نماز کا وقت اذان کے 10 15 20 منٹ کے بعد ختم ہو جاتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اور عشاء کی نماز کا وقت کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عشاء کی نماز کا وقت صرف 12 بجے تک رہتا ہے، اس کے بعد نہیں رہتا ہے۔ یہ بھی غلط فہمی ہے۔ کافی لوگ تھوڑا سا اندھیرا ہوتے ہی یہ خیال کرتے ہیں کہ مغرب کی نماز کا وقت نکل گیا ہے، تھوڑا سا اندھیرا ہو جاتا ہے، اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مغرب کی نماز قضا ہو گئی، اب وہ قضا پڑھتے ہیں اور خواہ مخواہ اپنی نماز کو قضا کر دیتے ہیں۔ مغرب کی نماز کا وقت غروب آفتاب سے لے کر غروب شفق تک ہے، یعنی سورج ڈوبنے سے لے کر غروب شفق تک ہے، اور شفق اس سفیدی کا نام ہے جو پچھم کی طرف سرخی ڈوبنے کے بعد اتر اور دکھن صبح صادق کی طرف پھیلتی ہے۔ ہاں، مغرب کی نماز جلد پڑھ لینا مستحب ہے، اچھا ہے، اور بلا عذر 2 رکعتوں کی مقدار لگانا مکروہ تنزیہی ہے، خلاف اولیٰ ہے۔ اور بلا عذر اتنی دیر لگا دینا نماز میں، اگر کوئی عذر نہیں ہے، آپ نے کاہلی کی وجہ سے مغرب کی نماز میں دیر لگا دی جس میں کثرت سے ستارے ظاہر ہو جائیں، یہ مکروہ تحریمی اور گناہ ہے۔ مغرب کی نماز میں دیر نہ لگانا چاہیے، جیسے ہی اذان ہو جائے فوراً نماز کو ادا کر لینا چاہیے۔ ہاں، اگر کسی وجہ سے آپ کہیں پھنسے ہوئے ہو، مارکیٹ میں ہو، بازار وغیرہ میں ہو یا سفر میں ہو اور تھوڑا لیٹ ہو گئے ہو آپ، اور ابھی عشاء کی نماز کا وقت شروع نہیں ہوا ہے، تو آپ مغرب کی نماز ادا ہی پڑھیں گے۔ اگر عشاء کی نماز کے وقت شروع ہونے میں 10 منٹ بھی باقی ہیں، 5 منٹ بھی اگر باقی ہیں، تب بھی آپ صرف 3 فرض ادا پڑھ لو، آپ کی نماز ادا میں لکھی جائے گی، قضا میں نہیں لکھی جائے گی۔ نہیں سمجھے؟ سب کے گھروں میں مسجد میں جیسے ٹائم کی لسٹ لگی ہوتی ہے، مغرب کا وقت اتنے پہ شروع، عشاء کا وقت اتنے پہ شروع، فجر کا وقت اتنے پہ شروع، کیلنڈر لگا ہوتا ہے۔ وہ کیلنڈر جو 5 وقت کا نمازی ہے وہ اپنے گھر پر بھی لگانا چاہیے اس کو۔ سب کتابوں کی، اردو کی جو کتابوں کی دکانیں ہیں وہاں وہ ملتا ہے، اور اب تو بہت آسانی ہو گئی ہے، موبائل میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں فجر کا وقت کب شروع ہوا، سحری کا وقت کب شروع ہوا اور کب ختم ہوا۔ بہت آسانیاں ہو گئی ہیں، اور اگر آپ موبائل میں آپ نہیں دیکھ سکتے ہیں تو ایک کیلنڈر کتابوں کی دکان سے، جس کو وقت کا خیال اور نماز قضا ہونے کا خوف ہوگا وہی ایسا کرتا ہے۔ جس کے دل میں اللہ تبارک تعالیٰ کا خوف ہوگا کہ اگر میری نماز قضا ہو جائے گی تو کتنا بڑا گناہ ہوگا،
قصدن ایک وقت کی نماز چھوڑ دینا کتنا بڑا گناہ ہے۔ اگر آپ نے قصدن ایک وقت کی نماز بھی چھوڑ دی بلا عذر، اب اس کے عوض میں اگر آپ 70 نفلیں بھی پڑھ لو تب بھی وہ 70 نفلیں اس ایک فرض نماز کی پورتی نہیں کر پائیں گے۔ اگر آپ 70 نفلیں بھی پڑھ لو، فرض نماز کی اتنی ویلیو۔ تو اگر کہیں آپ پھنسے ہوئے ہو، ٹرین میں سفر کر رہے تھے، اسٹیشن پر تھوڑا آپ اپنے وطن میں اترنے والے تھے، اذان ٹرین میں ہی وقت ہو گیا مغرب کا، ٹرین میں ہی وقت ہو گیا مغرب کا، 10 منٹ بعد آپ اپنے وطن میں یا کہیں اسٹیشن پر اترے تو فوراً آپ یہ دیکھیں کہ ابھی عشاء کی نماز کا ٹائم شروع ہونے میں کتنی دیر ہے۔ موبائل میں دیکھ لیں، کیلنڈر تو لیے نہیں پھرے گا آدمی، اگر گھر پر ہے تو اچھی بات ہے، اور اگر کہیں سفر میں یا باہر ہے، سفر کر رہا ہے، اسٹیشن پر ہے، پلیٹ فارم پر ہے، تو فوراً موبائل میں ٹائم دیکھ لے کہ ہاں ابھی عشاء کی نماز کا وقت شروع ہونے میں ابھی 10 منٹ باقی ہیں، ابھی 10 منٹ باقی ہیں، یا 5 منٹ بھی اگر رہیں تو جلدی سے 3 فرض بس ادا کر لے، قضا سے بچ جائیں گے۔ اگر وہی ہے نا کہ جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہے اور نماز چھوڑنے کا اسے پتا ہے کہ کتنا بڑا گناہ ہے، وہی ایسا اسے ہی فکر لگی رہے گی، اور جسے فکر نہیں، جب دل چاہا پڑھ لی، جب دل چاہا چھوڑ دی۔ نماز دل کے اوپر نہیں، نماز فرض ہے، کسی بھی حالت میں چھوڑنا ہی نہیں ہے۔ ایسے ہی سمجھ گئے نا آپ، مغرب کی نماز، میں پھر ایک بار دہراتا ہوں، مغرب کی نماز کا وقت، آپ ایسے سیدھا سیدھا سمجھا دیتا ہوں، مغرب کی نماز کا وقت جب تک رہتا ہے جب تک عشاء کی نماز کا وقت شروع نہ ہو جائے۔ آذان سے کوئی مطلب نہیں، آپ یہ نہ سوچیں کہ آذان ہو جائے، ایسے ہی جیسے عشاء کی نماز کا ہے، عشاء کی نماز اگر آپ کہیں جا رہے ہو، کہیں جلدی میں ہو، سفر میں جانا ہے آپ کو، آپ کی ٹرین کا ٹائم ہو رہا ہے، تو آپ آذان کی راستہ نہ دیکھیں۔ آذان کہیں سوا جاڑوں میں 7:15 پہ ہے، کہیں 7 پہ ہے، کہیں 7:30 پہ ہے، اور آپ لیٹ ہو رہے ہیں، تو اب آذان کے چکر میں آپ یہ سوچیں کہ جب آذان ہوتی ہے جبھی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ صرف مغرب کی نماز کا ایسا ہے، مغرب کی نماز کی آذان جبھی ہوتی ہے جب اس کا وقت ہوتا ہے، اور عشاء کا، فجر کا، ظہر کا، عصر کا وقت پہلے شروع ہو جاتا ہے، بعد میں اذان ہوتی ہے، 15 منٹ بعد کہیں ہوتی، کہیں آدھا گھنٹے بعد ہوتی ہے، زیادہ تر 15 منٹ بعد ہو جاتی ہے۔ جاڑوں میں تو جلدی ادھر وقت شروع ہوتا ہے، ادھر اذان کہہ دی جاتی ہے، لیکن آپ کے گھر جو کیلنڈر اذان کے ٹائم کا، نماز کے ٹائم کا جو کیلنڈر ہوتا ہے، وہ آپ اپنے گھر پر رکھیں، اور اگر آپ کو کہیں سفر میں جانا ہے تو ٹائم دیکھ لیں، عشاء کی نماز کا ٹائم جیسے ہی شروع ہو گیا ہو، بس ویسے ہی آپ جلد سے گھر پہ ہی نماز پڑھ لیں، اگر کہیں جانا ہے تو بلا عذر کے جماعت بھی نہ چھوڑیں۔ اگر جماعت سے پڑھنے کا ٹائم ہے تو جماعت سے پڑھ لیں، اور اگر ٹائم نہیں ہے، جماعت دیر میں ہے، تو جڑ سے چھوڑ دینا، قضا کر دینے سے تو بہتر ہے کہ ادا۔ جماعت کا ہی تو ثواب نہیں ملے گا، نماز تو ادا ہو جائے گی، قضا تو نہیں ہوگی نا۔
قضا تو نہیں ہوگی، قضا سے تو بچ جائیں گے، جلدی سے بس 4 فرض پڑھ لیں، ٹائم ہے تو 2 سنت موقدہ بھی پڑھ لیں، 3 وتر بھی پڑھ لیں، اور اگر ٹائم نہیں ہے تو صرف 4 فرض پڑھ لیں، چلے جائیں پھر سفر میں۔ ایسے ہی جیسے عشاء کے وقت کا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عورتوں میں زیادہ ہے کہ 12 بجے تک بس عشاء کی نماز کا وقت رہتا ہے، اس کے بعد پھر نہیں رہتا ہے۔ عشاء کی نماز کا وقت بھی جب تک سحری کا وقت ختم نہ ہو جائے جب تک رہتا ہے، جب تک آپ پڑھ سکتے ہیں عشاء کی نماز کا وقت۔ ہاں دیر لگانا صحیح نہیں ہے، پڑھ لے، دیر لگانا صحیح نہیں ہے، تاخیر کرنا صحیح نہیں ہے، جلد سے پڑھ لے۔ اور اگر کسی وجہ سے کہیں سفر میں ہیں یا کوئی گھر میں پروگرام وغیرہ ہے، شادی وغیرہ میں آپ، ولیمے وغیرہ میں آپ الجھے ہوئے ہیں، دیر ہو گئی، تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ اب عشاء کی نماز کا وقت نکل گیا۔ 10 بج رہے ہیں تو پڑھ لیں، 11 بج رہے ہیں تو پڑھ لیں، 12 بج چکے ہیں تو پڑھ لیں، 1 بج چکا ہو تو پڑھ لیں، 2 بج چکے ہیں تو پڑھ لیں، 3 بج چکے ہیں تو پڑھ لیں، بس سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے پہلے پڑھ لیں، اور فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے پہلے عشاء کی نماز آپ پڑھ سکتے ہیں، قضا نہیں، ادا پڑھیں۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 12 بج گئے، اب تو عشاء کی نماز کا ٹائم نکل گیا۔ ایسا نہیں ہے، 12 پوری رات میں جب تک فجر کا وقت شروع نہ ہو جائے، سحری کا وقت ختم ہوتا ہے، فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، جب تک آپ عشاء کی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ ایسے ہی مغرب کی نماز میں پھر دہراتا ہوں، مغرب کی نماز اگر آپ جماعت سے نہیں پڑھ پائے ہیں، لیٹ ہو گئے ہیں، کہیں مارکیٹ میں گئے ہوئے تھے یا کہیں شادی وغیرہ میں گئے ہوئے تھے، لیٹ آئے، آذان ہو چکی، اب یہ نہ سمجھیے کہ میری نماز قضا ہو گئی ہے۔ آپ فوراً یہ دیکھیں کہ عشاء کی نماز کا وقت شروع ہونے میں ابھی کتنی دیر ہے۔ اگر 5 منٹ بھی عشاء کی نماز کا وقت شروع ہونے میں اگر 5 منٹ بھی باقی ہیں تو فوراً 4 فرض ادا کر لیں، نماز ہو جائے گی۔ ایسے ہی جیسے عصر کی نماز کا ٹائم ہے، عصر کی نماز اگر چھوٹ گئی ہے، آپ کی جماعت سے نہیں پڑھ پائے ہیں، کہیں چلے گئے تھے، ٹائم ڈھیر ہو گیا، زیادہ ٹائم ہو گیا، اور مغرب کی نماز کے لیے ابھی آذان نہیں ہوئی، یعنی مغرب کا وقت ابھی شروع نہیں ہوا ہے، اور مغرب کی آذان ہونے میں ابھی 7-8 منٹ باقی ہیں، تو جلدی سے 4 فرض عصر کے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں روز ایسا نہ کریں کہ بالکل تاخیر کر دیں، دونوں وقت مل رہے ہیں، وہ مغرب کی آذان ہونے والی ہے، سورج ڈوبنے والا ہے، اس وقت نماز عصر کی پڑھنا مکروہ ہے۔ شیطان اپنے سینگ کے ساتھ نکلتا ہے اس وقت، اس لیے دونوں وقت ملتے ہوئے، جب دونوں وقت ملتے ہیں، سورج ڈوبتا ہوتا ہے، کچھ لوگ اس وقت عصر کی نماز پڑھ لیتے ہیں۔ ہاں وہ پڑھ سکتے ہیں جو 5 وقت کے نمازی ہیں اور ان کی نماز نہیں چھوٹتی ہے، ایمرجنسی میں کہیں پھنس گئے اور مغرب کی آذان ہونے میں ابھی 7-8 منٹ باقی ہیں، 6 منٹ باقی ہیں، تو جلدی سے 4 فرض پڑھ لیں۔ ہاں اگر اتنا وقت نہیں ہے کہ آپ 4 فرض نہیں پڑھ پائیں گے اور
نیت آپ نے باندھ لی اور آذان ہو گئی تو پھر آپ کی وہ عصر کی نماز نہیں مانی جائے گی. جیسے لوگ کرتے ہیں، میں نے دیکھا ہے، آئے مسجد میں آئے اور آذان ہونے میں 3 منٹ تھے، مغرب کی آذان ہونے میں صرف 3 منٹ رہ گئے تھے اور نیت باندھ لی. نیت باندھ لی. اب 2 رکعتیں ان کی ہو پائی تھی، جیسے تیسے انہیں نے کھینچ لیں جلدی سے اور آذان ہو گئی. اب ان کی وہ نماز نہیں مانی جائے گی. انہیں چاہیے کہ وہ فوراً سلام پھیر لیں، نماز ہی نہیں ہوگی ان کی. جب آذان ہوگی ٹائم ہی نہیں رہا، اب ان کی عصر کی نماز نہیں ہوگی. وہ مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد عصر کے 4 فرض قضا پڑھیں گے. عصر کے 4 فرض قضا پڑھیں گے وہ. اس لیے عصر کی نماز میں کاہلی نہ کرنا چاہیے. کاہلی نہ کرنا چاہیے. عصر کی نماز کی بہت فضیلت ہے. یہ نماز، عصر کی نماز ایسی نماز ہے، قرآن میں بھی آیا ہے، حفاظت کرو نماز سب نمازوں کی، حفاظت کرو سب نمازوں کی، خصوصاً عصر کی نماز. عصر کی نماز کی بہت زیادہ ویلیو ہے. بیچ کی نماز، عصر کی نماز کا ذکر نہیں ہے، بیچ کی نمازوں کی. بیچ کی نمازوں سے مراد عصر کی نماز. علماء نے فرمایا یہ جو بیچ کی نماز کا ذکر قرآن میں ہے، حفاظت کرو سب نمازوں کی، خصوصاً بیچ کی نماز کی. تو بیچ کی نماز سے علماء نے فرمایا ہے عصر کی نماز مراد ہے، اور علماء نے فجر کی نماز بھی مراد فرمایا ہے. فجر کی نماز اور عصر کی نماز کی دونوں نمازوں کی بہت ویلیو ہے. دونوں نمازوں کی بہت ویلیو ہے. عصر کی نماز میں بلا عذر کاہلی نہ کرنا چاہیے، لیٹ نہ کرنا چاہیے. اگر کسی وجہ سے لیٹ ہو گئے تو جلدی پڑھ لیں، ورنہ لیٹ نہ کریں. عصر کی نماز کی بہت فضیلت بھی ہے. یہ نماز ایسی ہے، اس نماز میں کام کو سمیٹنے کا وقت ہے. اس نماز کا وقت جو ہے نا، عصر کی نماز کا وقت جو ہے، اس وقت میں زیادہ تر کام کو سمیٹنے کا وقت ہے. کام کو سمیٹا جاتا ہے. اس ٹائم پہ کام ختم کرے جاتے ہیں. آفس ہو، بینکیں وغیرہ ہیں، آفس ہیں، اسٹیشن پہ جو سروس کر رہے ہیں، مزدور ہیں، 5 بجے کا ٹائم ہے، اس ٹائم کام کو سمیٹنے کا وقت ہے. تو اس ٹائم آدمی کچھ زیادہ بزی ہوتا ہے، اور اس ٹائم پہ نماز کے لیے ٹائم نکالنا ہی اہمیت ہے. کچھ بھی کر رہے ہو، نہیں خیال رہے کہ ارے میری نماز کا وقت تو، عصر کی نماز کا وقت تو نہیں نکل رہا. دکان پر ہو، آفس میں ہو، بینک میں ہو، اسکول میں ہو، راستے میں ہو، اسٹیشن پر ہو، بازار میں ہو، مارکیٹ میں ہو، آدمی شام کے ٹائم سودا سلپ لینے کے لیے نکلتا ہے. اکثر عصر کی نماز اس کی قضا ہو جاتی، اور فجر کی نماز اکثر نیند میں قضا ہو جاتی. یہ 2 نمازیں ایسی ہیں، حفاظت کرو سب نمازوں کی. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حفاظت کرو سب نمازوں کی، خصوصاً بیچ کی نماز. بیچ کی نمازوں سے یہ عصر اور فجر کی نماز مراد. فجر کی نماز میں انسان یوں کاہلی برتتا ہے کہ نیند اس پر غالب آ جاتی ہے، اور عصر کی نماز میں یوں کاہلی برتتا ہے کہ کہیں تو مہمان آ رہے ہیں، کہیں وہ شادی میں پھنسا ہوا ہے، کہیں وہ بازار میں پھنسا ہوا ہے، اور کچھ شیطان بلغلاتا بھی ہے کہ پورا دن کام نہیں کرے گا، عصر کے ٹائم پہ اس کو سب کام نکل آئیں.
عصر کے وقت ہی سارے کام نکل آئیں گے، عصر و مغرب کے درمیان، اور نماز اس کی قضا ہو جاتی ہے۔ دودھ لانا ہے، یہ لانا ہے، اور بازار سے یہ سودا لانا ہے۔ گھر کی جو عورتیں ہیں ان عورتوں کو بھی اپنے شوہروں کی نماز کا خیال رکھنا چاہیے اور خود اپنی نماز کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ سہ کے اسی ٹائم بتا دیں گی کہ یہ سودا لے آؤ، اب وہ بیچارہ چل دیا، عصر کی نماز اس کی لیٹ ہو گئی۔ جو نہیں پڑھتی ہیں، جو پڑھتی ہیں انہیں تو خیال رہتا ہے، اور جو نہیں پڑھتی انہیں کیا خیال، ہو جائے قضا تمہاری۔ اسی ٹائم عصر کی نماز کے ٹائم یا نماز کا ٹائم ہے، جب آدمی تیار اسی ٹائم کچھ نہ کچھ پخ لگا دی کہ یہ تمہیں لانا ہے، اب وہ بیچارہ چل دیا لینے، اب اس کی نماز قضا ہو گئی۔ اس لیے گھر کی جو عورتیں ہیں ان کو بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ اگر آپ کی وجہ سے کسی کی نماز قضا ہوئی ہے تو آپ کے اوپر گناہ پڑے گا، اگر آپ کی وجہ سے۔ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عصر کی جماعت نکل گئی، عصر کی جماعت نکل گئی، کسی شخص کی وجہ سے، کوئی شخص آپ سے مسئلہ پوچھنے یا ملنے آیا تھا، آپ کی عصر کی نماز جماعت نکل گئی، تو آپ نے بہت برا سمجھا اسے، اور آپ نے فرمایا اس شخص کی وجہ سے میری آج عصر کی جماعت نکل گئی۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ عصر کے ٹائم ہی کوئی مہمان آ جاتے ہیں، یا آپ کہیں ملنے چلے جاتے ہیں، یا آپ کے گھر کوئی آ جاتا ہے، تو فوراً مہمانوں کی مہمان نوازی بھی کریں، اور جیسے بھی ٹائم نکال کے 5 منٹ انہیں روک دیں کہ میں پہلے اپنی نماز کا وقت جا رہا ہے، میں نماز پڑھ لوں، آپ بیٹھیں۔ اگر 5 وقت کے نمازی ہیں آپ تو ایسا کریں گے۔ اگر آپ کو نماز قضا کرنے کا خوف ہے کہ نماز قضا کرنے کا کتنا بڑا گناہ ہے تو آپ ایسا کریں گے۔ ایسے ہی فجر کی نماز کا، فجر کی نماز بھی کاہلی میں لوگ قضا کر دیتے ہیں۔ اچھا، یہاں پر ایک بات میں اور بتا دیتا ہوں، اگر فجر کی نماز نیند کی وجہ سے یا اور کسی وجہ سے قضا ہو گئی ہے، آپ کی قصدن نہ کری ہو، آپ نے نیند آپ پر غالب آ گئی، آنکھ نہیں کھلی، یا بیماری کی وجہ سے بخار وغیرہ تھا نہیں اٹھ پائے، آنکھ نہیں کھلی، تو فوراً جب اٹھیں اور سورج نکل جائے فوراً 2 سنتیں اور 2 فرض فوراً پڑھ لیں، کاہلی نہ برتیں۔ جیسے لوگ یہ کرتے ہیں کہ ظہر، اب چلو اب تو قضا ہو گئی، اب تو قضا ہو گئی، اب ظہر میں ہی ادا کریں گے، اب ظہر میں ہی ادا کریں گے، اور ظہر میں ادا کرتے ہیں۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا اکثر، پہلے اگر فجر کی قضا ہو گئی جمعے کی نماز میں، جب جمعے کی نماز لوگ پڑھنے جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ پہلے 2 رکعت نماز فجر کی قضا پڑھتے ہیں، فجر کی قضا پڑھتے پھر سنتیں 4 پڑھتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ کی فجر کی نماز قضا ہو بھی گئی ہے، اللہ نہ کرے قضا ہو، اگر بائی چانس قضا ہو بھی گئی ہے تو فوراً جیسے ہی فجر کا وقت ختم ہونے کے 20 منٹ کے بعد جب سورج غروب ہوتا ہے
طلوع ہوتا ہے، جب سورج طلوع ہوتا ہے، جب سورج نکلتا ہے تو اس کے فوراً بعد جب اشراق کی نماز پڑھی جاتی ہے، اشراق کی نماز کب پڑھی جاتی ہے؟ یہاں پر میں ایک بات بتا دوں، اشراق کی نماز فجر کا وقت جب ختم ہو جاتا ہے، فجر کی نماز کا جب وقت ختم ہو گیا، آپ نے دیکھ لیا لکھا ہوتا ہے مسجد میں ختم فجر کتنے پہ ہے، آپ نے یہ دیکھ لیا ختم فجر کتنے پہ ہے، جتنے پہ ختم فجر ہو موسم کے حساب سے ٹائم چینج ہوتا رہتا ہے، بدلتا رہتا ہے، آپ نے یہ دیکھ لیا کہ جس وقت فجر کی نماز کا ٹائم ختم لکھا ہوا ہے اس پر، اس ٹائم کے 20 منٹ کے بعد آپ کوئی بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، چاہے اشراق کی ہو چاہے قضاء عمری ہو، سب نمازیں پڑھ سکتے ہیں۔ سورج نکل ہی آتا ہے، سورج کے طلوع ہونے کے بعد آپ پڑھ سکتے ہیں، اسی میں اتنا ٹائم، سورج کے طلوع پھیلنے میں 20 منٹ لگ جاتے ہیں، آپ 20 منٹ کے بعد فجر کی نماز کا، پھر ایک بار دہراتا ہوں، فجر کی نماز کا وقت جب ختم ہوتا ہے، مسجد میں جو لکھا ہوتا ہے ٹائم، اس میں آپ دیکھ لیں کہ فجر کی نماز کا وقت کب ختم ہے، جب ختم ہے اس کے 20 منٹ کے بعد آپ کوئی بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اشراق کی نماز جیسے لوگ پڑھتے ہیں مسجد میں بیٹھے، بہت ثواب ہے۔ اشراق کی نماز 2 رکعت نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ نے صرف دو رکعت نماز سنت پڑھ لی تب بھی آپ کی اشراق کی نماز ہو جائے گی، اور اگر 4 پڑھ لیں تب بھی ہو جائے گی، اور اگر 8 پڑھیں تو بہتر ہے، اچھی بات ہے۔ ویسے 4 یا 2۔ چاشت کی نماز جو ہوتی ہے، چاشت کی نماز ہوتی ہے، جو سورج پھیلنے کے بعد پڑھی جاتی ہے، چاشت کی نماز کا وقت وہ ہوتا ہے اشراق کی نماز کے بعد، جب سورج خوب پھیل جاتا ہے۔ چاشت کی نماز کا وقت حدیث میں آیا ہے کہ جب اونٹ کے بچے کے پیر جلنے لگیں، یا اونٹ کے پیر جلنے لگیں ریگستان میں، جب خوب سورج، اس سے مطلب ہے سورج جب خوب پھیل جائے، جب خوب پھیل جاتا، وہی 10 بجے کے درمیان، 10 بجے 10:30 بجے آپ چاشت کی نماز بھی پڑھ سکتے ہیں۔ چاشت کی نماز میں 4 رکعت نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، 8 بھی پڑھ سکتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ 12 رکھتے ہیں۔ 8 پڑھ لیں، اگر چاشت کی نماز 4 یا 8 یا 12، اگر زیادہ پڑھنا چاہتے ہیں، وقت ہے تو 12 پڑھ لیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن 4 یا 8 پڑھ سکتے ہیں آپ۔ اور نیت سنت کی باندھنا ہے، سنت کی، نفل کی نہیں باندھنا ہے، حالانکہ ہیں سب یہ نمازیں نفل، لیکن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز پڑھی ہے وہ ہمارے لیے سنت ہو گئی ہے نا، ہے تو نفل۔ یہاں پر ایک بات، جیسے لوگ تہجد کی نماز میں نفل کی نیت باندھتے ہیں نا، اشراق میں بھی نفل کی نیت باندھتے ہیں، زیادہ تر چاشت میں بھی نفل کی نیت باندھتے ہیں، اوابین میں بھی نفل کی نیت باندھتے ہیں۔ نفل کی نیت نہ باندھے، یہ کہے سنت کی نیت باندھے، آپ کو سنت کا ثواب ملے گا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کام انجام دیا ہے وہ ہمارے لیے سنت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاشت کی نماز پڑھی ہے، اشراق کی پڑھی ہے، وبین کی پڑھی ہے، تو جو آپ نے نماز پڑھی وہ ہمارے لیے کیا ہو گئی؟ سنت ہو گئی نا۔ تو ہم سنت کی نیت اگر باندھیں گے تو ہمارا ایک سنت کا ہمیں ثواب ملے گا، اور سنت کا ثواب نفل کس سے زیادہ ہے؟ نفل کا سنت کے مقابلے پہ کم، اور سنت کا زیادہ، اس کے بعد فرض کا زیادہ۔
اس لیے جب چاشت کی یا اوابین کی یا اشراق کی نماز اگر پڑھیں آپ تو نیت ایسے کریں، میں بتا دیتا ہوں. نیت کرتا ہوں میں 4 رکعت نماز یا 2 رکعت نماز سنت رسول اللہ کی، خاص واسطے اللہ تعالیٰ کے، خاص واسطے پڑھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہی جا رہی ہے. سنت رسول اللہ کے ہیں یہ. اور پڑھی کس کے لیے جا رہی ہے؟ سجدہ کس کے لیے کرا جا رہا ہے؟ صرف اللہ کے لیے. نماز صرف اللہ کے لیے پڑھی جاتی ہے. نماز کسی بندے کے لیے نہیں پڑھی جا رہی. خاص واسطے اللہ تعالیٰ کے ہی. منہ میرا کعبہ شریف کی طرف وقت تہجد کا یا وقت اشراق کا یا وقت چاشت کا یا وقت اوابین کا، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر کہے کہ نیت باندھ لیں. آپ کی نماز ہو جائی تو فجر کی نماز کی بہت ویلیو ہے. فجر کی نماز کی بہت ویلیو ہے. ہاں، جو میں بتا رہا تھا وہ میرے ذہن سے نکل گیا اور بات بتانے لگا. میں جو بتا رہا تھا کہ فجر کی جو لوگ، بات کٹ گئی تھی، جو لوگ فجر کی نماز جن کی قضا ہو جاتی ہے، جن کی فجر کی نماز قضا ہو جاتی ہے اور وہ پھر جمعے کی نماز پڑھنے جاتے ہیں مسجد میں، تو 2 رکعت نماز فرض پہلے فجر کے ادا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، پہلے فجر کے ادا کرنا چاہیے، لیکن تاخیر نہ کرنا چاہیے. تاخیر نہ کرنا چاہیے. جیسے آپ نے اگر فجر کی نماز آپ کی قضا ہو گئی ہے، کسی وجہ سے آپ کی فجر کی نماز قضا ہو گئی ہے، تو فوراً جیسے ہی فجر کی نماز کا ٹائم ختم ہو گیا، فجر کی نماز کا ٹائم ختم ہو گیا، اس کے 20 منٹ کے بعد فوراً وضو کریں اور پہلے 2 رکعت نماز سنت پڑھیں، اس کے بعد 2 رکعت نماز فرض فجر کے قضا کے پڑھیں. تو اور پھر معافی مانگیں، اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، تو اللہ تعالیٰ آپ کی اس نماز کو اپنے فضل و کرم سے ادا میں بھی شامل کر سکتا ہے. اب اگر آپ نے کاہلی برتی، چلو اب تو قضا ہو گئی، اب تو ظہر میں ہی پڑھ لیں گے، تو یہ کیا ہوا؟ یہ گناہ پر اڑا رہنا ہوا. گناہ پہ اڑے ہوئے ہیں نا. ایک تو گناہ ہو گیا، فجر کی نماز قضا ہوئی، جیسے بھی ہوئی گناہ تو ہوا. فجر کی نماز جیسے بھی قضا ہوئی، نیند کی غفلت میں ہوئی یا اور کسی وجہ سے ہوئی، قضا تو ہوئی، گناہ تو ہوا. اب آپ گناہ پر اڑے رہیں، اور گناہ پہ اڑا رہنا اس سے بڑا گناہ ہے. جیسا جو لوگ گناہ کر کے اپنے گناہ پر شرمندہ ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کر لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو بخش دیتا ہے. وہ غفور الرحیم ہے. اور جو گناہ پہ اڑے رہتے ہیں ان کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، ان کے دل پر اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے، انہیں توبہ کی بھی توفیق نہیں ملتی. تو یہ گناہ پہ اڑا رہنا ہوا. جلدی سے جیسی قضا ہوئی ہے پچھتاوا کریں، ناشتہ بھی نہ کریں کہ مجھ سے ارے کتنا بڑا میرا نقصان ہوا ہے، کتنا بڑا نقصان ہوا. ابھی آپ کے 10,000 روپے اگر چر جائیں یا گم جائیں یا گر جائیں یا کوئی نکال لے یا کوئی نقصان ہو جائے، گھاٹا ہو جائے، تو کتنا افسوس ہوتا ہے آپ کو، کتنا افسوس ہوتا ہے آپ کو.
اور فجر کی نماز قضا ہونے میں کتنا افسوس ہوتا ہے. آپ اپنے دل کا ذرا محاسبہ کریں. اپنے دل کو ٹٹوئیں کہ میری نمازیں قضا ہونے پر مجھے کتنا افسوس ہو رہا ہے. اگر 5,000 یا 10,000 یا 20,000 کا گھاٹا ہو جائے، چڑ جائیں، گر جائیں، اگر حلال کی کمائی کے آپ کے 500 کے نوٹ بھی آپ کی جیب میں سے نکل جائے، کتنا افسوس ہوتا ہے. اور یہ آخرت کا گھاٹا ہے. کتنا بڑا گھاٹا ہے آخرت کا. کتنے بڑے خسارے میں ہم جا رہے ہیں نمازیں قضا کر کے. کتنے بڑے گھاٹے میں جا رہے ہیں. کوئی پرواہ، کوئی فکر ہی نہیں. 8 بجے، 9 بجے، 10 بجے اٹھ رہے ہیں. رات کے 12 بجے تک موبائل جب چلاؤ گے تو فجر میں آنکھ کیسے کھلے گی؟ رات کے 12 بجے تک جب ریلز دیکھو گے تو آنکھ کیسے کھلے گی؟ آنکھ کیسے کھلے گی؟ جیسے کچھ لوگ فجر کی نماز قضا ہو گئی، کچھ خاتون بھی ایسا کرتی ہیں. فجر کی نماز قضا ہو گئی، جمعے کے دن جمعہ بھی ہے اور فجر کی نماز بھی قضا ہو گئی. اب فجر کی نماز ادا نہیں کری، فجر کی نماز کی قضا نہیں پڑھی اور پنسورہ قرآن شریف لے کے بیٹھ گئے. پنسورہ اور قرآن شریف صورتیں پڑھنے لگی. دیکھیے، میں ایک مسئلے کی بات بتا رہا ہوں، آپ کی اصلاح کی بات بتا رہا ہوں. کوئی برا نہ مانے. اگر فجر کی نماز، میں ان خاتون سے بھی مخاطب ہوں، ان عورتوں سے بھی مخاطب ہوں جو فجر کی نماز جن کی قضا ہو گئی، فجر کی نماز نہیں پڑھی اور اب نہائیں دھوئیں اور پنسورہ یا قرآن شریف پڑھنے بیٹھ گئیں. اچھی بات ہے، صورتیں جمعے کے دن پڑھی جاتی ہیں، بہت فضیلت ہے. سورہ کہف پڑھنے کی بہت فضیلت ہے. اور بھی بہت سی صورتیں ہیں جمعے کے دن پڑھتی ہیں عورتیں، مرد بھی پڑھتے ہیں. لیکن قرآن پڑھنا سنت ہے. قرآن پڑھنا سنت ہے اور نماز فرض ہے. نماز فرض ہے تو پہلے جلدی سے نہا لی، نہا دھو لی، جو بھی کرنا ہے جلدی سے کر لیا اور پہلے فجر کی نماز کی قضا پڑھی. سنت پڑھی 2 اور 2 فرض پڑھے. سنت، ایک اور بات یہاں پر بتا دیتا ہوں، فجر کی نماز کی سنتیں کب تک پڑھی جاتی ہیں؟ فجر کی نماز کی سنتیں جب تک پڑھ سکتے ہیں جب تک کہ زوال کا وقت شروع نہ ہو جائے. زوال کا وقت اگر شروع ہو گیا پھر آپ نہ فرض پڑھ سکتے نہ سنتیں پڑھ سکتے ہیں. اور اگر ظہر میں پڑھ رہے ہیں، ظہر کا وقت شروع ہو گیا اور ظہر کی نماز پڑھنے آپ جا رہے ہیں یا گھر میں پڑھ رہے ہیں تو آپ سنتوں کی قضا نہیں پڑھیں گے، صرف فرض کی قضا پڑھیں گے. اور زوال کے وقت سے پہلے اگر آپ نماز فجر کی قضا پڑھ رہے ہیں تو 2 رکعت نماز سنت بھی پڑھیں گے اور 2 رکعت نماز فرض بھی پڑھیں گے. زوال کا وقت شروع ہونے سے پہلے یعنی زوال کا وقت آپ دیکھ لیں آپ کے گھر میں یا مسجد میں جو کیلنڈر ہیں اس میں لکھا ہوتا ہے شروع زوال یعنی سورج ڈھلنے کا وقت. 11 بجے، 11:15 بجے، 11:30 بجے، 11:35 پہ موسم کے حساب سے گھٹتا بڑھتا رہتا ہے
اور یہ زوال کا وقت 20 منٹ 25 منٹ تک رہتا ہے. اس کے بعد فوراً ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے. ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے. جیسے ہی ظہر کا وقت شروع ہو جائے، اگر آپ کہیں سفر میں یا کہیں اور جانا چاہ رہے ہیں، لمبا سفر کے لیے جا رہے ہیں، اور ظہر کی نماز کا وقت اگر شروع ہو گیا ہے تو جلدی سے ظہر کی نماز گھر پر ہی یا مسجد کا میں اگر شروع میں نماز ہو رہی ہے 12:45 پہ اگر ہو رہی ہے، 1 بجے ہو رہی ہے، 12:45 پہ اگر کہیں نماز 1 بجے اذان ہوتی ہے، 1 بجے ہو رہی ہے، تو اگر آپ کی ٹرین 2 بجے ہے تو جلدی سے جماعت سے اگر پڑھ رہے ہیں تو اور بہتر ہے. اور اگر جماعت سے پڑھنے کا وقت نہیں ہے تو جلدی سے 4 رکعت نماز فرض اور 2 سنت موقدہ آپ پڑھ لیں. اور اگر ٹائم ہے تو 4 سنت موقدہ جو شروع کی ہیں وہ بھی پڑھ لیں. اگر ٹائم نہیں ہے تو صرف 4 فرض ہی پڑھ لیں. قضا ہونے سے بہتر ہے، قضا ہونے سے بہتر ہے. بس نماز کی پابندی رکھیں، نماز کی پابندی رکھیں. اللہ تبارک تعالی آپ کے سارے کام خود بخود بن جائیں گے انشاءاللہ عز و جل. سارے کام آپ کے خود بن جائیں گے. حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی ہے. اللہ تبارک تعالی خود ارشاد فرماتا ہے کہ جو میرے کاموں میں لگ جاتا ہے میں اس کے کاموں میں لگ جاتا ہوں. کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ آ کے تھوڑی کرتا ہے تمہارے کام، وہ مسبب الاسباب ہے. تمہارے بگڑے ہوئے کاموں کے ایسے اسباب مہیا کر دے گا کہ خود بخود سارے کام بن جائیں. خود بخود سارے کام نہ بن جائیں، بس تم نماز کی پابندی رکھو، نماز کی پابندی رکھو. غفلت میں زندگی نہ گزارو، غفلت میں زندگی نہ گزارو. بہت سوچنے کا مقام ہے، بہت کم زندگی رہ گئی ہے، بہت کم زندگی رہ گئی ہے. جلدی کرو، جلدی کرو. جس کے حق ہیں اس کے حق اسے دے دو. اگر نمازیں قضا ہوئی ہیں تو نمازیں ادا کر لو، جلدی سے قضائے عمری پڑھ لو. جب سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں توفیق دی ہے، جب سے تم نے نمازیں شروع کری ہیں، اب سے ہی بس دیکھ لو کہ میری کئے سال کی نمازیں قضا ہوئی ہیں. دیکھ لو میری کئے سال کی نمازیں قضا ہوئی ہیں. لکھ لو جب سے شروع کرو. ایک انسان کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ میری نمازیں کب سے، جب سے وہ بالغ ہوا ہے، جب سے اس کے اوپر نماز فرض ہو گئی تھی، اور اس نے کتنے سالوں کی نمازیں چھوڑیں. اب وہ اپنی ڈائری پہ لکھ لے. جب سے وہ اپنی قضائے عمری پوری کرے اپنی ڈائری پہ لکھ لے اور پڑھتا رہے. اگر اس نے آج سے قضائے عمری شروع کری ہے، اگر آپ نے آج سے قضائے عمری پڑھنا شروع کری ہے اور نیت یہ کر لی تھی کہ اب میں اپنی جتنی میری نمازیں قضا ہوئی تھیں ساری نمازوں کی ادا میں کروں گا، اور انشاءاللہ جتنی بھی میری نمازیں قضا ہوئی تھی ساری نمازوں کی میں پورتی کروں گا، ادا کروں گا، اللہ سے معافی مانگوں گا، اور کل اسے موت آ گئی تو اس کی نیت کیا تھی کہ میں پوری زندگی کی نمازیں ادا کروں گا.
اللہ تبارک تعالیٰ اس کی پوری زندگی کی قضا نمازوں کو ادا میں لکھ دے گا اپنے فضل و کرم سے۔ اللہ تعالیٰ تو دل دیکھتا ہے نا، اللہ تعالیٰ دل دیکھتا ہے۔ بندے جو ہیں نا، بندے سامنے کا دیکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں سے واقف ہے، وہ تو دلوں کی بات جانتا ہے، وہ تو دلوں کی بات جانتا ہے۔ انہ علیم بذات الصدور الا یعلم من خلق وہو اللطیف الخبیر۔ وہ تو تمہاری شے رب سے بھی زیادہ تمہارے پاس ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، اللہ تو دلوں کی بات جانتا ہے۔ سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انہ علیم بذات الصدور، وہ تو دلوں کی بات جانتا ہے، وہ تو دلوں کی بات جانتا ہے۔ یہ آیت کب نازل ہوئی تھی؟ منافقین جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے اور کہتے تھے ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، اور جب وہاں سے ہٹ جاتے تھے، چلے جاتے تھے، تو ہنسی اور ٹھٹا کرتے تھے کہ ہم تو محمد سے کھیل کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی انہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ دلوں کی جانتا ہے، تمہارے دل میں منافقت بھری ہوئی ہے۔ جیسے منافق کسے کہتے ہیں؟ یہاں پر ایک بات بتا دوں، منافق کسے کہتے ہیں؟ منافق کون ہے؟ منافق اس شخص کو کہتے ہیں جو دل میں اور بات رکھے اور زبان پر اور ہو، دل میں اور ہو اور زبان پر اور ہو، اسے کہتے ہیں منافق۔ دو منہوں والا، دو زبانوں والا۔ جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا دوستوں میں بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دو منہ کے ہوتے ہیں، آپ کے منہ پر آپ کی کہیں گے اور آپ کے دشمن سے جب ملیں گے جا کے تو اس کی کہیں گے ارے وہ تو یار ایسے ہی ہیں، اور جب تمہارے پاس آئیں گے تو کہیں گے ارے وہ تو ایسا ہی۔ یہ کیا ہوا؟ یہ دو منہ والے منافق۔ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی قیامت کے دن آگ کی زبانیں کر دے گا، آگ کی زبانیں کر دے گا، اور اس کی دو زبانیں ہوں گی۔ پوچھا جائے گا اس کی دو زبانیں کیوں ہیں؟ اللہ تبارک تعالیٰ فرمائے گا اس کی دنیا میں دو زبانیں تھیں، اس کی دنیا میں دو زبانیں تھیں، یہ تیرے منہ پر تیری اور میرے منہ پر میری کرتا تھا۔ جیسے لوگ ہوتے نہیں، آپ کے منہ پر خوب تعریف کریں گے، آپ کے منہ پر خوب تعریف کریں گے اور پیٹھ پیچھے برائیوں میں لگ جائیں۔ جو انسان منہ پہ تعریف کرتا ہے نا، وہ انسان بہت خطرناک ہوتا ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جو میرے منہ پہ تعریف کرے میں اس کے منہ پہ خاک ڈال دوں، جو تمہارے منہ پہ تعریف کرے اس کے منہ پہ خاک ڈال دوں۔ منہ پہ تعریف کرنے والا چاپلوسی ہوتا زیادہ تر، دو زبانوں والے۔ منافق وہ ہے جو دو زبان، دل میں
اور زبان پہ اور. دل میں تو یہ چھپا ہوا ہے کہ کسی طریقے سے آپ کو نقصان پہنچے، آپ کا گھاٹا ہو، آپ گھاٹے میں جائیں، آپ کا بزنس گھاٹے میں جائے، اور چہرے پہ اور مل رہے ہیں تو ارے بہت میٹھی زبان سے مل رہے ہیں، اور اندر اندر کاٹ پہ تلے ہوئے. یہ منافقت کی پہچان ہے. جیسے منافق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آتے تھے تو کہتے تھے کہ میں تو آپ کے ساتھ ہوں، میں تو آپ کے ساتھ ہوں، اور جب چلے جاتے تھے تو ٹھٹا کرتے تھے، مذاق بناتے تھے. جب اپنے ساتھیوں میں ہوتے تھے تو ٹھٹا کرتے تھے، مذاق بناتے تھے. منافقت کی علامت ہے. کبھی دو زبانوں والے نہ بننا. منہ پر کہنا جو بھی کہنا، صاف کہنا. اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے حال سے واقف ہے. اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے حال سے واقف ہے. تم اپنے دل میں کیا چھپائے ہوئے ہو وہ خوب جانتا ہے. جو دل میں ہو وہی زبان پہ لانا. دل میں اور زبان پہ اور. کبھی کسی کو دلی ٹھیس نہ پہنچانا. آدمی آپ کے اوپر بھروسہ کر رہا ہے اور آپ اندر کاٹ پہ تلے ہوئے. آپ کے اوپر اس نے بھروسہ کرا، اطمینان کرا، اور آپ نے اس کی اندر کاٹ کر دی. آپ نے تو اس نے آپ کا چہرہ مہرہ دیکھ کر، آپ کی داڑھی دیکھ کر، آپ کے اوپر اطمینان اور بھروسہ کر کے آپ کو اپنی گدی پر بیٹھالا، اور آپ نے اس کے ساتھ دغا کری. آپ نے اس کو گھر پہ بلایا، سارا بینک بیلنس بتایا، اور آپ نے اس کے ساتھ دغا کری. یہ منافقت کی پہچان. کبھی کسی کو دھوکہ دینے والا کبھی سرسبز ہو ہی نہیں سکتا. کبھی کسی کو دھوکہ دینے والا سرسبز ہو ہی نہیں سکتا. آپ دھوکہ دے کے کتنا ہی کما لو آپ دھوکہ دے کے، آپ کا وہ مال کسی نہ کسی دن کبھی نہ کبھی غرق ضرور ہوگا. غرق ضرور ہوگا، کبھی بھی ہو. اگر آپ نے کسی کا حق مار کے اپنی اولادوں کو، اپنی بیوی بچوں کو کھلایا ہے تو کل وہی بیوی بچے آپ کے گلے میں، اللہ تبارک تعالیٰ ان کے، حدیث پاک ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ان کے ناخونوں کو لمبا کرے، اور وہ ناخونوں کو آپ کے سینے میں گڑو کے کہیں گے کہ تم نے مجھے دنیا میں حرام کھلایا تھا، تم نے مجھے دنیا میں حرام کھلایا تھا. آپ چوری کا، ڈکیتی کا، رشوت کا، جوئے کا، سود کا، بیاج کا پیسہ خوب لے رہے ہیں، لیکن اس میں برکت نہیں. برکت اگر ہے تو نیک کمائی اور حلال کمائی میں. نیک کمائی اور حلال کمائی میں برکت. حرام کی کمائی کا لایا ہوا مال 4 لاکھ ہو، 5 لاکھ ہو، 2 لاکھ ہو، 20 لاکھ ہو، 1 کروڑ ہو، ایک دن وہ آتا ہے کہ سب فنا ہو جاتا ہے. سب فنا ہو جاتا ہے.
اور اگر نہیں ہوا آپ کے مرنے کے بعد آپ کی اولادیں اس کو اڑا دیں گی، اڑا دیں گی۔ ایک اولاد کوئی ایسی نکل جائے گی جو سب کرا آپ نے اپنی اولادوں کے لیے، اور بھرنا آپ کو قبر میں۔ اس لیے کسی کے لیے اپنی آخرت خراب نہ کرو، کسی کے لیے اپنی آخرت خراب نہ کرو، بھرنا تمہیں کو پڑے گا۔ حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے عرض کی، کیا میں تمہیں بے وقوف انسان نہ بتا دوں؟ کیا میں تمہیں بے وقوف انسان نہ بتا دوں؟ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے وقوف کون ہے؟ میں تو بے وقوف اسے سمجھتا ہوں جس کے پاس عقل نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، بے وقوف وہ نہیں ہے جس کے پاس عقل نہیں ہے، بے وقوف وہ نہیں ہے جس کے پاس عقل نہیں ہے، بے وقوف وہ انسان ہے جو دنیا کمانے کے خاطر اپنی آخرت خراب کر لے، دنیا کمانے کے چکر میں اپنی آخرت خراب کر لے۔ پھر آپ نے عرض کی دوبارہ صحابہ اکرام سے کہ میں بے وقوفوں میں سب سے بڑا بے وقوف نہ بتا دوں؟ ایک تو بے وقوف اور ایک بے وقوفوں میں بے وقوف۔ سب سے بڑا بے وقوف وہ ہوتا ہے جو بے وقوفوں میں بے وقوف ہو۔ آپ نے عرض کی، کیا میں بے وقوفوں میں بے وقوف نہ بتا دوں؟ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے وقوفوں میں بھی کوئی بے وقوف ہے، بے وقوفوں میں بھی کوئی بے وقوف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، بے وقوف تو وہ جو اپنی آخرت دنیا کمانے کے چکر میں خراب کر لے، وہ بے وقوف۔ اور بے وقوفوں میں سب سے بڑا بے وقوف وہ جو دوسروں کی دنیا بنانے کے چکر میں اپنی آخرت خراب کر لے، جو دوسروں کی دنیا بنانے کے چکر میں اپنی آخرت خراب کر لے، وہ بے وقوفوں میں بے وقوف ہے۔ کیا سمجھے؟ دوسروں کی دنیا بنانے کے چکر میں اپنی آخرت کون خراب کرتا ہے؟ آپ کی تو کٹ گئی، 50 کے ہو گئے، 50 کے ہو گئے، 55 کے ہو گئے، 60 کے ہو گئے، 70 کے ہو گئے، اب کیا ہے؟ پینشن مل رہی ہے، ریٹائر ہو گئے ہیں، پینشن مل رہی ہے، کسی کو 25,000، کسی کو 40,000، جیسی جس کی جو سروس تھی اسی حساب سے اس کو 1 لاکھ کی پینشن ملتی ہے کسی کو۔ اب وہ کیا کر رہا؟ دوسروں کی دنیا بنا رہا ہے نا، وہ دوسروں کی دنیا، یہ گھر پوتے کے لیے بنا دیں، وہ گھر ناتی کے لیے بنا دیں، یہ گھر داماد کے لیے بنا دیں، وہ گھر اس کے لیے بنا دیں، یہ گھر لڑکی کے لیے بنا دیں، ایک گھر بن گیا دوسرا بنا دیں، دوسرا بن گیا تیسرا بنا دیں، 1 منزل بن گئی 2 منزل بنا دیں، 2 منزل بن گئی 3 منزل بنا دیں، یہ پلاٹ خرید لیں، وہ پلاٹ خرید لیں، یہ زمین خرید لیں، وہ زمین خرید لیں، یہ جائیداد خرید لیں، وہ جائیداد خرید لیں۔ اور اگر مدرسے یا مسجد کے لیے کوئی چندہ لینے آ جائے تو کتنے کا نوٹ نکلتا ہے؟ 50 کا نوٹ، 100 کا نوٹ، اگر بہت دے دیے تو
500 का नोट, वो भी बहुत एहसान कर। इल्ला माशा, सब ऐसे नहीं हैं, सब दान पुण्य भी करते हैं, सब देते भी हैं, पूरी पूरी मस्जिदें बनवाते हैं। अल्लाह ताला ने जिसको नवाजा है वो मस्जिदें भी बनवा देते हैं, सब ऐसे नहीं हैं। मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, सब ऐसे नहीं है, मस्जिदें बनवाते हैं, मदरसों में भी देते हैं। जिसका दिल अल्लाह ताला ने खोल दिया, कुशादा कर दिया, तो ये वो लोग हैं जो दूसरों की दुनिया बनाने के चक्कर में अपनी आखिरत खराब कर रहे हैं। अरे 60 के हो गए हो, अब बिल्कुल अपने आप को तैयार कर लो। अब देख रहे हैं ना उम्रें कितनी कम हो रही हैं, उसके बावजूद भी अगर हमारी आंखें ना खुलें, हम अपने सामने जवानों को अटैक पड़ते हुए देख रहे हैं, हम अपने सामने जवानों को अटैक पड़ते हुए देख रहे हैं। अभी हमारे ही वतन में 2 भाइयों का, एक साल में 2 भाइयों का अटैक पड़ा है। दोनों भाई शादीशुदा जवान, एक की 1 लड़की, एक के 2 बच्चे, एक करीब मुश्किल से 25-30 साल का और एक 35 साल का। अच्छे खासे थे, अटैक पड़ गए, अच्छे खासे थे, टिक्की बताशे खा के आए और बस पलटी हुई और सांस रुक गई। मेरे वतन में खुद सांस रुक गई। 2 भाइयों का, ऐसे जवान भाइयों, और उसको देखने के बावजूद भी मेरी आंखें ना खुले। मैंने देखा है जवान जवान बेटों की मौत देखने के बाद भी बाप अपनी दाढ़ी में काला खिजाब लगा रहा, अपने बालों को काला कर रहा। ये सब क्या है? ये दिल की सिहाई की अलामत है। दिल सिहा हो गए हैं ना, तभी तो हमें दूसरों की मौत से हम इबरत नहीं ले रहे हैं। ये दिल की सिहाई की अलामत है ना कि हम दूसरों की मौत से इबरत ना लें। दूसरों की मौत से हमें इबरत लेना चाहिए। ठीक है, मैं ये नहीं कहता हूं कि पोतों के लिए ना करो, पोतियों के लिए ना करो, बच्चों के लिए ना करो, सबके लिए करें आप, साथ ही साथ अपनी आखिरत भी बनाते रहे तो मज़ा है। अगर आपने अपनी आखिरत भी बना दी, जिसमें ये उनके लिए हदीस है जो मैंने अभी हदीस सुनाई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं बेवकूफ़ों में बेवकूफ़ न बता दूं, तो ये वो बेवकूफ़ हैं जो आखिरत अपनी आखिरत छोड़कर दूसरों की दुनिया बना रहे हैं। और वो बेवकूफ़ नहीं कहलाएगा जो अपनी आखिरत भी, नमाज का वक्त शुरू हो गया, आप घर बनवा रहे हैं, बिल्डिंगें बनवा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं आप, और नमाज का वक्त शुरू हो गया, फ़ौरन नमाज को चल दिए। अगर आपके ऊपर ज़कात फ़र्ज हो गई है, आपने अपने सारे माल की ज़कात भी अदा कर दी, तो आप बेवकूफ़ नहीं है। हाँ, अगर दूसरों के चक्कर में आप घर बनवा रहे हैं, नमाजें छोड़ रहे हैं, तो ये क्या है? वो आपकी कब्र में नहीं जाएंगे। आपको अपने अमाल आपको खुद अपने साथ लेके जाना है। अपने अमाल खुद लेके जाना। अब यहां पे कुछ लोग कह देते हैं अल्लाह ताला तो नुक्ता नवाज है। अरे वो अल्लाह ताला नुक्ता नवाज है, वो क्या पता मेरा एक सजदा उसे कबूल हो जाए,
نمازیوں کی 5 وقت کی نمازیں نہ قبول ہوں؟ جو نہیں پڑھنے والے ہیں نا وہ یہ کہے کہ ٹال دیتے، ارے اللہ تعالیٰ تو نکتہ نواز ہے۔ ٹھیک ہے، وہ نکتہ نواز ہے، ٹھیک ہے، وہ نکتہ نواز ہے، وہ چاہے تو بے نمازی کو بھی بخش سکتا ہے، اور وہ چاہے تو 5 وقت کے نمازی کو بھی گمراہ کر دے۔ سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے گمراہ نہیں کرتا کسی، اپنی طرف سے وہ کسی کو نہ گمراہ کرتا ہے۔ انسان کے جو نصیب میں لکھا کے آیا ہے ویسا ہی وہ کرتا ہے۔ جو انسان اپنے نصیب میں لکھا کے آیا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے علم ازلی سے دیکھ لیا تھا، اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے علم ازلی سے دیکھ لیا تھا کہ یہ روح دنیا میں جا کے کیا کام کرے گی، اچھائی کرے گی یا برائی کرے گی، نیک کام کرے گی یا بد کام کرے گی، ویسا ہی اس نے لکھ دیا۔ اس نے اپنی طرف سے کسی پر کچھ ظلم نہیں کرا، وہ ظلم سے پاک ہے، وہ ذرہ برابر بھی کسی پر ظلم اور زیادتی نہیں کرتا۔ جو روح جیسا دنیا میں کرنے والی تھی اللہ تبارک تعالیٰ نے ویسا ہی اپنے علم ازلی سے جتنی بھی روحیں دنیا میں آنے والی تھیں ساری روحوں کے بارے میں جان لیا کہ یہ دنیا میں روح فلاں دنیا میں روح یہ کام کرے گی، یہ کام کرے گی، یہ کافر بنے گی، یہ مشرک بنے گی، یہ فلمی ایکٹر بنے گی، یہ بنے گی، یہ چور بنے گی، یہ زانی بنے گی، یہ جواری بنے گی، یہ شرابی بنے گی۔ اس نے اپنی طرف سے کسی کو جواری نہیں بنایا معاذ اللہ، اس نے اپنی طرف سے کسی کو شرابی نہیں بنایا معاذ اللہ۔ اس نے خود جان لیا تھا کہ یہ دنیا میں جا کے یہ کام کرے گی، ویسا ہی اس نے لکھ دیا۔ تقدیر میں اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے کسی کے لیے برائی نہیں لکھی، ویسا ہی اس نے لکھ دیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو 5 وقت نمازی بنائے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔